الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے صحت دی، تندرستی دی، ایمان کی حالت نصیب فرمائی اور اپنے فضل سے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اب اپنی عبادتوں کی رفتار تھوڑی سی تیز کرنی ہے۔ جس طرح سے ہم نے ابھی تک عبادتوں پر محنت کی ہیں، دعائیں کی ہیں، تلاوت کی ہیں، اب ہمیں اس میں کچھ بڑھوتری کرنی ہے، اضافہ کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ اب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ جو رمضان کے پہلے 2 عشروں سے زیادہ اہم ترین ہے، زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس لیے ہمیں آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، دعا کرنے، ذکر کرنے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم آخری عشرے سے متعلق ایک رات جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، اس کی فضیلت جانتے ہیں اور اس کے بارے میں مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جو آخری عشرے میں وہ رات موجود ہے، اس رات کو پائیں، اس کو پانے کی کوشش کریں اور اس رات کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ نے جو آسمانی کتاب، آخری آسمانی کتاب قرآن کو نازل کیا، اس قرآن کو اللہ نے رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اللہ بندوں سے مخاطب ہے کہ تمہیں کیا معلوم جس رات قرآن نازل ہوئی ہے وہ کتنی فضیلت والی رات ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ خود آگے جواب دیتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں نہیں معلوم ہے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے لیلۃ القدر کی مزید اللہ فضیلت بیان کرتا ہے، وَلَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ اس رات جو شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی رات ہے، طلوع فجر تک یہ سلامتی والی رات رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر شب قدر کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ سب سے پہلے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے شب قدر کیا ہے، اور پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات مشکل سے 10 گھنٹے کی ہوگی، 8 گھنٹے کی ہوگی، 12 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ رات 8-10 گھنٹے کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ وہی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مکمل نازل کیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔
پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا کہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے، شب قدر سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اس رات ماحول پرسکون ہوتا ہے، شیطان کا شر نہیں ہوتا ہے، ایک بندہ مومن سکون سے، راحت سے، اطمینان کے ساتھ اللہ کی اس رات بندگی کر سکتا ہے۔ اور شب قدر وہ رات ہے جس رات اللہ رب العالمین موت اور زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ سال بھر جتنے معاملات ہوتے ہیں ان تمام معاملات کا فیصلہ اللہ شب قدر میں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ دخان کے اندر، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جس رات ہر مضبوط کام کا اللہ فیصلہ فرماتا ہے۔ اور اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 1901 نمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ شب قدر وہ رات ہے اگر بندہ اس رات جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، طاعات کے کام اور بھلائی کے کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے، اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کی بندگی کرے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے، کس طرح؟ ایمان کے ساتھ، ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے شب قدر میں قیام اللیل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی عظیم ترین رات! اور اس رات کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور فرماتے ہیں، صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے 1341 نمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم، کہ تمہارے درمیان ایک رات آنے والی ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اس رمضان میں ایک رات آنے والی ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو گیا۔ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس رات کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جو اس رات جاگتا نہیں ہے، جو اس رات کو غفلت میں لیتا ہے، اس رات بیداری نہیں کرتا، جاگتا نہیں ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے، وہ محروم ہونے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اور جو کوشش کرتا ہے، جاگتا ہے، اس رات بندگی کرتا ہے، اللہ اس کو خیر کثیر سے نوازتا ہے۔ تو اس لیے وہ رات خیر و بھلائی کی ہے، تو اس رات محروم ہونے والوں میں سے نہ بنے، بلکہ پانے والوں میں سے، حاصل کرنے والوں میں سے بنے۔ اب یہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو آخری عشرہ ہے، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، اور جو رات آئے گی وہ 22 کی رات ہوگی، اور جو رات گزر گئی ہے وہ 21 کی رات تھی، یعنی ہم لوگ آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جس وقت ہم نے مغرب کی نماز پڑھی کل، اسی وقت رمضان کی 21 تاریخ شروع ہو گئی تھی، ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے تھے۔ لیکن انڈیا میں، پاکستان میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں آج جب مغرب کی اذان ہوگی تب وہ لوگ آخری عشرے میں داخل ہوں گے۔ ہم لوگ کل ہی مغرب کے وقت ہی آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی آخری عشرے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، ہمیں جانکاری لینی ہے وہ رات کب ہے، اس رات کو ہم کیسے پائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پانے کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے، اور اس رات ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننی ہیں۔ پہلے نمبر پہ جاننا یہ ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے،
کون سی رات ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ایک فرمان صحیح بخاری کی حدیث ہے 2017 نمبر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. شب قدر کو کب تلاش کرو؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. طاق رات سمجھتے ہیں؟ طاق رات کہتے ہیں رمضان کی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، یہ رمضان کی طاق راتیں ہیں. ان راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا شب قدر کون سی رات ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق رات ہوتی ہیں 5 راتیں، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اللہ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے. مخفی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ بندگی کرے، اس کو پانے کا شوق ہو، اس کے دل میں تڑپ ہو. جس چیز کو واضح کر دی جاتی ہے آدمی کے اندر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. جمعہ کا دن آپ دیکھ لیں کتنی عظیم عبادت ہوتی ہے اس دن، پھر بھی جمعہ کے دن مسجد سناٹے میں ہے، خالی، پوری صفیں خالی ہیں. جب نماز ہونے لگے گی تو صفیں بھریں گی، جبکہ انتہائی عظیم دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن پہلے آنے کا حکم دیا ہے. جو نمبر 1 پہ آتا ہے مسجد میں اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لوگ اس کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں. آخر میں آتے ہیں، خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، نماز میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کے اندر یہ سستی ہے. اللہ رب العالمین نے شب قدر کو مخفی رکھا ہے تاکہ وہی لوگ اس رات کو پا سکیں جس نے حقیقت میں رمضان میں کوشش کی ہے. جو حقیقت میں اس رات کو پانا چاہتے ہیں وہی پا پائے گا. اور جو رمضان میں جمعے کے دن میں آخری صف میں آتے ہیں، چپلوں کے پاس بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو شب قدر نہیں ملے گی. شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مخفی رکھا ہے اس کی اہمیت اور واضح ہو. جو نیک بندے ہیں اس کو پانے کے شوق میں کثرت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اس رات کو پانے کی کوشش کرے. ایک سوال یہاں پر ایک اور ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات، رمضان کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے. یہ لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. میں نے بتایا شب قدر کون سی رات ہے؟ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، متعین نہیں ہے، فکس نہیں، کوئی ایک رات وہ اللہ کو معلوم ہے. اور وہ رات بدلتی رہتی ہے. جیسے اس سال ہو سکتا ہے 21ویں رات ہو، یا ہو سکتا ہے 23ویں رات ہو. اگلے سال اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دوسری رات میں شب قدر کو لائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ 27ویں رات بھی شب قدر تھی، 27ویں رات بھی لیلۃ القدر تھی. تو وہ رات بدلتی رہتی، چینج ہوتی رہتی. 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے اور اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے اس رات کو. تو 27ویں رات فکس نہیں ہے. اب یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب قدر کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، کیسے ہم اس رات کو پہچانیں گے. احادیث کے اندر بعض نشانیاں بتائی گئی ہیں. چنانچہ صحیح مسلم 762 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے. اس حدیث میں بتایا گیا ہے لیلۃ القدر 27ویں رات ہے. کہ زمانے میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر 27ویں رات تھی، لیکن وہ متعین نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی. تو لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سفید ہوتا ہے اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی، جو کرنیں نکلتی ہیں کوئی اس کی کرنیں نہیں ہوتی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث جو صحیح الجامع کے اندر 5475 نمبر کی، لیلۃ القدر والی رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے. جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس رات نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی، اور اس کی صبح جو سورج نکلے گا تو اس کی روشنی کمزور ہوگی اور سرخی مائل ہوگی. اسی طریقے سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لیلۃ القدر میں بارش بھی ہو سکتی ہے.
یہ بھی ایک نشانی ہے۔ لیکن لوگوں میں بعض غلط فہمیاں بھی ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کتے نہیں بھونکتے ہیں، یا گدھا کم بولتا ہے، یا سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں درخت زمین کو سجدہ کرتا ہے اور پھر واپس اپنی حالت پہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس دن شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکلتا، یہ بھی لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی ہے، اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے جو چند علامات پہلے بتائی ہیں احادیث کی روشنی میں، وہ علامات صحیح ہیں۔ اب سوال سب سے زیادہ ہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اب اس رات ہم کیا کریں، اس رات کو پانے کے لیے ہم کیا کریں، اور اس رات کو پالیں تو اس رات کیا کریں؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو پانے کے لیے کیا کرتے تھے، آپ نے اپنی امت کے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے، آپ نے اپنی امت کے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے، جیسے ابھی ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ کی چہیتی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے کیا کرتے؟ شد میزرہ، آپ کمر کس لیتے، کمر کس لیتے یعنی مکمل طور پر تیار ہو جاتے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، یعنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے۔ وہ عشرے جو گزر گئے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، ان عشروں میں اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی عبادت آپ رمضان کے آخری عشرے میں کرتے، مکمل طور پر اجتہاد کرتے، محنت کرتے، بندگی کرتے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ بیویوں سے مکمل طور پر دور ہو جاتے تاکہ ہم فارغ ہو جائیں، متفرغ ہو جائیں، اور فارغ ہو کر اوقات سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کریں۔ اس کا نام ہے شد میزرہ، کمر کس لینا، مکمل طور پر محنت کرنا عبادت پر، عبادت کے لیے محنت کرنا۔ اور دوسری چیز حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، احیا لیلہ، آپ رات بھر جاگتے، رات جاگتے، شب بیداری کرتے بندگی کے لیے۔ بغیر جاگے بندگی نہیں ہو سکتی ہے، رات آپ کو جاگنا ہے، سوئیں بھی اور عبادت کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ کھونا پڑے گا، نیند کی قربانی دینی پڑے گی، آرام کو چھوڑنا پڑے گا، بستر کو چھوڑنا ہے، آرام کو چھوڑنا ہے، اور سستی اور غفلت کو چھوڑنا ہے، نیند کو چھوڑنا ہے، تب جا کر آپ بندگی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے؟ رات جاگتے تاکہ زیادہ سے زیادہ بندگی کر سکیں۔ اور حضرت عائشہ تیسری بات بیان کرتی ہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ کمر کس لیتے، رات جاگتے، اور تیسری بات اپنے پورے گھر والے کو جگاتے۔ کیوں جگاتے؟ کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تم بھی عبادت کرو، بڑی عظیم رات ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہم میں سے ایسا کب کرتا ہے؟ عید کی رات کرتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے جو بناوٹی راتیں بنائی ہے، شب برات، اس رات جگاتا ہے۔ اور کون سی رات ہے؟ اور جو شب معراج، پتہ نہیں کون کون سی رات ہم نے بنا رکھی ہیں، ان راتوں میں بچوں کو جگاتے ہیں، بیویوں کو جگاتے ہیں۔ شب قدر میں کون بچوں کو جگاتا ہے؟ گھر والوں کو کون جگاتا ہے؟ رسول جو کام کرتے تھے کون کرتا ہے؟ کہاں گئے اپنے آپ کو سنی کہنے والے؟ ہم بڑے پکے سنی ہیں، ٹناٹن سنی ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، نبی کا دم بھرتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کا جلوس نکالتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، مرثیہ خوانی۔ کہاں گئے؟ کیا وہ شب قدر میں نبی کی سنت پہ چلتے عمل کرتے؟ کہاں گئے وہ نبی کا نام لینے والے، نبی سے محبت کرنے والے؟ تو نبی جو عمل کرتے تھے آخری عشرے میں، آپ کمر کس لیتے تھے، زیادہ بندگی کرتے، رات جاگتے، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کام سے اور
اس طرح سے کرنے سے انشاءاللہ ہم شب قدر کو پا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آخری عشرے میں، رمضان کا جو آخری عشرہ آتا، 10 دنوں کا عشرہ، 9 دنوں کا عشرہ، ان دنوں میں آپ شب بیداری کرتے، محنت کرتے۔ تو شب قدر کو پانے کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ اب جو جتنے دن آ رہے ہیں ان تمام راتوں میں جاگیں، ان تمام رات جاگنے کی کوشش کریں، ان تمام رات میں بندگی کریں۔ صرف ایک رات کوئی نہیں کہ 23 کو جاگ گئے یا 27 کو جاگ گئے یا 29 کو جاگ گئے، ایسا نہیں، تمام راتوں میں جاگیں اور ان راتوں میں آپ جتنا ہو سکے قیام اللیل کریں، تلاوت کریں، دعائیں کریں، اللہ سے بطور خاص استغفار کریں، پچھلے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور جو آپ کی ضروریات ہیں، آپ پریشان ہیں، پیسے نہیں مل رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، قرضہ نہیں ادا ہو رہا ہے، گھر میں پریشانی ہے، بیوی بچوں کی پریشانی ہے، سماجی مسائل ہیں، گھریلو اور عائلی مسائل ہیں، دنیاوی مسائل ہیں، روزگار کی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو شب قدر میں اللہ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ ہی تو سننے والا ہے، اللہ ہی تو دینے والا ہے، اللہ ہی تو نوازنے والا ہے۔ شب قدر میں کثرت سے دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے قربت حاصل کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر میں قیام کرتا ہے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ فضیلت ہمیں مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول اگر ہمیں شب قدر مل جائے، شب قدر کو اگر ہم پالیں کون سی دعا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر تم شب قدر کو پالو تو یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، چونکہ یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، جہنم سے رستگاری کا مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، ہمیں معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت گناہ کیا ہے، بہت غلطی کی ہے، بہت نافرمانی کی ہے، بار الہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس رات جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، فضیلت والی رات ہے، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں، یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب اس دل سے، اس انداز میں، اس کیفیت میں، اس شرمندگی کے ساتھ بندہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہمیں اس رات پانے کی توفیق دے، اس رات جاگنے، ہمیں آخری عشرے پر محنت کرنے کی توفیق دے، اور آخری عشرے میں جو تو انہیں شب قدر رکھی ہے اس رات پانے کی ہمیں توفیق دے، اور اس رات ہمیں زیادہ سے زیادہ بندگی کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے روزے کو قبول فرما لے، ہمارے صدقات اور زکوٰۃ کو قبول فرما لے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہماری دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما دے، دنیا میں عزت اور سربلندی دے، ایمان کی حفاظت فرما، اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔